تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالٹوں کی۔ سردیوں کا یہ مشہور پھل، بڑا رس بھرا، خوشبودار، ہم سبھی کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس عام سے دکھنے والے پھل میں صحت کے کتنے فائدے چھپے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں مالٹے کے بے شمار فوائد کے نام سے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صرف ذائقے میں اچھا نہیں، صحت کے لیے بھی کمال کی چیز ہے۔ اسے وائٹامن سی کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ تو آج ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں ان نوٹس کی روشنی میں کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کیا کچھ ہے اس میں۔ بالکل، اور یہی تو دلچسپ بات ہے نا کہ اکثر جو چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں جیسے مالٹا، ان کی خوبیوں پر ہم زیادہ غور نہیں کرتے۔ یہ بس ایک پھل نہیں ہے، یہ تو سمجھے قدرت کا ایک تحفہ ہے، ایک پاور پیک جیسا۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو سب سے مشہور بات ہے وائٹامن سی، سب جانتے ہیں مالٹوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ نوٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کے لیے اصل میں کرتا کیا ہے؟ صرف نزلہ زکام سے بچاؤ یا کچھ اور بھی؟ جی، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، وائٹامن سی جو ہے نا، وہ صرف بیماریوں سے لڑنے والے جو ہمارے سفید خلیات ہیں ان کو بنانے میں مدد نہیں دیتا۔ ان نوٹس کے مطابق یہ ان خلیات کو زیادہ ایکٹیو، زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ اچھا، جی، گویا یہ ان کی ٹریننگ کرتا ہے کہ وہ باہر سے آنے والے جراثیم، وائرس ان کو بہتر پہچانے اور ان سے لڑیں۔ تو اسی لیے نزلہ، زکام، کھانسی جو یہ موسمی بیماریاں ہیں ان کے خلاف یہ ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے۔ نوٹس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ روز کا ایک مالٹا کھائیں تو یہ سسٹم ہر وقت تیار رہتا ہے۔ واہ، یعنی صرف تعداد نہیں، کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے ان دفاعی خلیات کی۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جلد کی طرف۔ یہ بھی بہت سنتے ہیں کہ مالٹے جلد کے لیے اچھے ہیں۔ نوٹس میں اینٹی آکسیڈنٹس کا ذکر ہے۔ یہ کیا بلا ہیں اور جلد پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹس یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کا صفائی والا عملہ ہے۔ صفائی والا حملہ؟ جی، دیکھیں ہمارے جسم میں نا روزمرہ کے کاموں سے جیسے توانائی بنانا اور باہر کے اثرات سے جیسے آلودگی، کچھ گڑبڑ کرنے والے عناصر بنتے ہیں، فری ریڈیکلز کہتے ہیں۔ یہ خلیات کو نقصان پہنچاتے ہیں، بالکل ویسے جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے یا سیب کاٹ کر رکھیں تو بھورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جلد پر اس نقصان کا اثر دکھتا ہے جھریوں کی شکل میں، بے رونقی، وقت سے پہلے بڑھاپا۔ ان نوٹس کے مطابق مالٹے میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، خاص طور پر وائٹامن سی، وہ ان فری ریڈیکلز کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کا نقصان کم کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ جلد صحت مند رہتی ہے، چمکدار نظر آتی ہے، تر و تازہ لگتی ہے۔ نوٹس میں تو یہ بھی ہے کہ مالٹے کا رس پینے یا اس کے چھلکے کا ماسک لگانے سے کیل مہاسے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اندر سے بھی اور باہر سے بھی، دونوں طرح سے جلد کی حفاظت۔ زبردست۔ اب ایک اور پہلو، وزن کم کرنا۔ ان نوٹس میں اس کا بھی ذکر ہے، کم کیلوریز اور زیادہ فائبر۔ اس کا کیا تعلق ہے وزن سے؟ جی، یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مالٹے میں مٹھاس تو ہے قدرتی، لیکن کیلوریز کم ہیں، یعنی اسے کھانے سے جسم کو بہت زیادہ ایسی انرجی نہیں ملتی جو استعمال نہ ہو تو چربی بن جائے۔ ٹھیک۔ دوسری اور شاید زیادہ اہم بات فائبر ہے۔ فائبر ایک ایسی چیز ہے جو ہضم نہیں ہوتی لیکن پیٹ میں جا کر یہ پھول جاتی ہے۔ اس سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ اچھا، تو جب بھوک کم لگے گی، ظاہر ہے آپ بے وقت کچھ الٹا سیدھا کھانے سے بچیں گے، تو وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان نوٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مالٹے کا جوس پینا جسم کو ایک تازگی دیتا ہے اور شاید میٹابولزم کو بھی تھوڑا تیز کر سکتا ہے، یعنی توانائی جلانے کے عمل کو۔ تو یہ بھوک بھی کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر فیٹ برننگ میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دل کی صحت پر آتے ہیں۔ نوٹس میں پوٹیشیم اور فائبر کا ذکر ہے۔ یہ دل کے لیے کیسے اچھے ہیں؟ جی، دل کے لیے یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ ان نوٹس کے مطابق پوٹیشیم جو ہے نا، وہ ایک منرل ہے جو جسم میں نمکیات اور پانی کا توازن ٹھیک رکھتا ہے، اور خاص طور پر بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں اس کا بڑا رول ہے۔ بلڈ پریشر؟ جی، جب بلڈ پریشر نارمل رہے گا تو دل پر زور کم پڑے گا۔ دوسری طرف فائبر، جس کا ذکر ابھی وزن کے لیے ہوا، وہ خون میں جا کر جو برا والا کولیسٹرول ہے نا، LDL، اسے اپنے ساتھ چپکا کر جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ تو جب خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کم جمے گا، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا، تو دل کی بیماریوں کا خطرہ، جیسا کہ نوٹس میں بتایا گیا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔
یعنی پوٹیشیم بلڈ پریشر سنبھالے اور فائبر کولیسٹرول، یہ تو دل کے لیے ڈبل پروٹیکشن ہو گئی۔ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ فائبر وزن کم کرنے میں بھی مددگار، دل کے لیے بھی، تو یقیناً ہاضمے کے لیے بھی اہم ہوگا۔ ان نوٹس میں اس کا کیا ذکر ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ فائبر تو سمجھے ہاضمے کے نظام کا ہیرو ہے۔ یہ آنتوں میں خوراک کے گزرنے کی رفتار کو ٹھیک کرتا ہے، اس سے قبض نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ آنتوں میں جو ہمارے دوست بیکٹیریا ہے ان کے لیے بھی خوراک بنتا ہے، جو ہمارے ہاضمے اور چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ ان نوٹس میں یہی لکھا ہے کہ مالٹا کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، اور کھانے کے بعد وہ جو بھاری پن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ واقعی یہ فائبر تو کافی کام کی چیز لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جس کا ذکر ہے نوٹس میں، وہ ہے خون کی کمی یعنی انیمیا۔ مالٹا اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ کیا اس میں آئرن بہت ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں مالٹے میں خود آئرن کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس کی خوبی کہیں اور ہے۔ اچھا، کہاں؟ انیمیا عام طور پر آئرن کی کمی سے ہوتا ہے، جو خون کے سرخ خلیات بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آئرن ہمیں پودوں سے ملتا ہے، جیسے پالک سے یا دالوں سے، وہ جسم میں آسانی سے جذب نہیں ہوتا۔ یہیں پر مالٹے کا کمال ہے۔ ان نوٹس کے مطابق مالٹے میں جو وائٹامن سی ہے، وہ پودوں والے آئرن کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ جی ہاں، تو اگر آپ آئرن والی کوئی چیز کھا رہے ہیں اور ساتھ میں مالٹا کھا لیں یا اس کا جوس پی لیں، تو آپ کے جسم کو اس آئرن کا زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ انیمیا کے شکار لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے۔ آئرن بہتر جذب ہوگا، خون زیادہ بنے گا، جسم میں آکسیجن بہتر پہنچے گی، توانائی آئے گی۔ یہ تو بڑی زبردست بات نکلی، یعنی خود آئرن نہیں دے رہا پر آئرن لینے میں مدد کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ ان نوٹس میں دماغی صحت کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ مالٹا دماغ کے لیے بھی کچھ کرتا ہے؟ جی، ان نوٹس میں یہ بات شامل ہے کہ مالٹے میں کچھ اور غذائی اجزاء بھی ہیں، جیسے فولیٹ جو ایک قسم کا وائٹامن بی ہے، اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹس۔ یہ دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر دماغ کے خلیات کی حفاظت کرتے ہیں اور اعصابی نظام کو بہتر کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یادداشت کو بہتر بنانے اور ذہنی دباؤ یا تھکاوٹ کو کم کرنے میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اضافی فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، شاید اتنا نمایاں نہ ہو جتنا وائٹامن سی کا امیونٹی پر اثر ہے، لیکن ایک پہلو ضرور ہے۔ اور ہڈیوں اور جوڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوٹس میں اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، ہڈیوں کی صحت کا بھی حوالہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مالٹے میں تھوڑی مقدار میں کیلشیم تو ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی جو ہے وہ کولیجن بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کولیجن جوڑوں اور ہڈیوں کی لچک کے لیے اہم ہے۔ اچھا، تو نوٹس کے مطابق یہ اجزاء مل کر ہڈیوں کو مضبوط رکھنے اور جوڑوں کے درد میں ممکنہ کمی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے جس کا ذکر ان نوٹس میں ہے، کینسر سے بچاؤ۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا نوٹس اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یا یہ صرف ایک امکان ہے؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور اس پر ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ان نوٹس میں کچھ تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق مالٹے میں جو طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جیسے وائٹامن سی اور کچھ خاص مرکبات جنہیں فلیوونوائڈز کہتے ہیں۔ فلیوونوائڈز؟ جی، یہ پودوں میں پائے جانے والے قدرتی مادے ہیں جو انہیں رنگ بھی دیتے ہیں اور صحت کے فائدے بھی۔ تو یہ اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں ان شریر عناصر یعنی فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی۔ اگر فری ریڈیکلز بہت بڑھ جائیں تو وہ خلیات کے ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نقصان بعض اوقات کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ نوٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کو اس نقصان سے بچانے اور غیر معمولی یا نقصان دہ خلیات کی افزائش کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات ان نوٹس میں دی گئی تحقیق پر مبنی ہے۔ کینسر ایک بہت پیچیدہ بیماری ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی ایک غذا اس کا مکمل علاج یا گارنٹی شدہ بچاؤ نہیں ہے۔ مالٹا ایک صحت مند غذا کا حصہ ہو سکتا ہے جو مجموعی طور پر جسم کو مضبوط بنانے میں مدد کرے، بس اتنا سمجھنا چاہیے۔
بالکل، یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ یہ تحقیق پر مبنی معلومات ہیں اور اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ حیرانی کی بات ہے ویسے کہ ایک پھل اتنی الگ الگ چیزوں میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو قدرت کا کمال ہے، ایک ہی چیز میں کتنی ساری خوبیاں جمع ہیں۔ آخر میں ایک بہت سادہ سا لیکن اہم فائدہ جو نوٹس میں ہے، جسم میں پانی کی کمی پوری کرنا۔ جی ہاں، اور یہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ مالٹے میں نا تقریباً 85 سے 90% پانی ہوتا ہے، اچھا، تو یہ قدرتی طور پر جسم کو ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں جب پیاس کم لگتی ہے، پانی پینا یاد نہیں رہتا یا ورزش کے بعد، مالٹا کھانا یا اس کا جوس پینا جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کا ایک بڑا مزیدار اور صحت مند طریقہ ہے۔ یہ جلد کو بھی اندر سے نم رکھتا ہے، جسم کا درجہ حرارت بھی ٹھیک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، جو کچھ ہمیں ان نوٹ سے پتا چلا، تو کیا خلاصہ بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نوٹس مالٹے کو ایک سپر فروٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف وٹامن سی کا پاور ہاؤس نہیں جو موسمی بیماریوں سے لڑے، بلکہ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو جوان رکھتے ہیں، فائبر وزن اور کولیسٹرول کنٹرول میں مدد دیتا ہے، پوٹیشیم دل کے لیے اچھا ہے، وٹامن سی آئرن جذب کروا کے خون کی کمی دور کرتا ہے، اور یہ ہاضمے، دماغ، ہڈیوں، جس میں پانی کی سطح سب کے لیے مفید ہے، یہاں تک کہ کینسر سے بچاؤ میں بھی ممکنہ کردار کا ذکر ہے۔ واقعی ایک لمبی فہرست ہے فائدوں کی۔ بالکل، اگر ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں تو یہ نوٹس یہی بتا رہے ہیں کہ مالٹے کو اپنی روز کی خوراک کا حصہ بنانا، خاص طور پر جب یہ موسم میں ہو، ایک بہت سمجھداری کا کام ہے۔ یہ ایک قدرتی ملٹی وائٹامن کی طرح ہے جو ایک نہیں کئی طریقوں سے ہماری صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ نوٹس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مالٹے کو صرف ایک موسمی پھل نہ سمجھیں بلکہ صحت کا ایک اہم ذریعہ سمجھیں۔ واقعی ان نوٹس نے مالٹے کے بارے میں میری سوچ تو کافی بدل دی ہے۔ اس تفصیلی گفتگو اور معلومات کے لیے بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا نکتہ چھوڑ جاتی ہوں غور کرنے کے لیے۔ ان نوٹس میں مالٹا کھانے اور اس کا جوس پینے دونوں کا ذکر تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ثابت پھل کھانے اور صرف اس کا رس نکال کر پینے میں صحت کے فائدوں کے لحاظ سے کیا فرق ہو سکتا ہے، خاص طور پر فائبر کے حوالے سے جس کی اتنی بات ہوئی۔ کیا جوس میں بھی اتنا ہی فائبر ملتا ہے جتنا پورے پھل میں؟ اس پر غور کرنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔